نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ مہاجرین تھے. مہاجر اصل کہتے ہیں کہ ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مہاجر بولتے ہیں، ہجرت کرنے والا. تو مکے سے مدینے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. حضور علیہ السلام انصار سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو انصار نے حضور علیہ السلام کو محبت دی اور حضور علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت میں سے ایک نشانی ہے. تو حضور علیہ السلام جیسے ہی مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے نا، تو بہت سارے صحابہ کرام تھے. جب حضور علیہ السلام مدینے پہنچ گئے تو سب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر رک جائیے، خدمت کا موقع ہمیں دیں. آپ ہمارے گھر رکیں گے تو ہمارے لیے بڑی باعث خوشی کی بات ہوگی، مسرت کی بات ہوگی، ہمارے پاس رک جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر میری اونٹنی رکے گی نا، میں وہیں پر رکوں گا اور وہیں پر نماز بھی پڑھوں گا اور اسی جگہ پر قیام فرماؤں گا. تو مدینے کی گلیوں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر حضور علیہ السلام کی اونٹنی رکتی ہے. حضور علیہ السلام بیٹھتے ہیں تو جیسے جیسے حضور علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں سوار ہے اپنی اونٹنی پر، اونٹنی چل رہی ہے، ہر صحابی جس کے قریب سے وہ اونٹنی گزر کے جاتی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ کاش کہ اونٹنی یہاں بیٹھ جائے، حضور علیہ السلام یہاں پر تشریف فرماؤ تاکہ ہمارے وقت جاگ جائے. ہر کوئی یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے، پورا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ اونٹنی یہاں بیٹھے تاکہ حضور علیہ السلام یہاں پر تشریف لے کر آئے. آخر کرتے کراتے اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کے پاس رک گئی. کیا ہے؟ وہاں پر رکی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں پر نماز بھی پڑھوں گا اور یہیں پر قیام فرماؤں گا. اور صحابہ کی محبت ایسی تھی، جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس اونٹنی رکی نا، تو ایک صحابی نے کیا کیا، اونٹنی کو جان بوجھ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اونٹنی اٹھی نہیں. تو ابو ایوب انصاری رحمت اللہ تعالی نے کیا دیکھ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر حضور کی بات نہ ہوتی میں تم سے تلوار نکال کے لڑائی کرتا. کیوں؟ یہ تو میرے بخت ہے کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھی ہے اور یہ عزت رفعت میرے لیے، یہ سب سے بڑی خوشی کی خبر میرے لیے ہے اور یہ حضور کی خدمت میرے ذمے میں آئی ہے، یہ میرے لیے اور بڑھ کر کیا ہوگا، اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا. تو وہ جیسے ہی اونٹنی بیٹھی تو حضور علیہ السلام نے کیا ہے وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر صحابہ کو فرمایا کہ آپ وضو کرو نماز پڑھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی اور پاس میں ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کا طریقہ، انداز کیا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے ایک باغ دیکھا نا اور فرمایا کہ اے صحابی یہ باغ کس کا ہے، تو پتا چلا فلاں کا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باغ کیا کرو مجھ سے بیچ دو. اب صحابہ تھے، صحابہ کی محبت ایسی، کہا کہ یا رسول اللہ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا جو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں. یا رسول اللہ آپ پر تو جان قربان ہے، یہ بات کیا چیز ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ بیچتے نہیں ہیں، ہمیں اس کا اجر انشاءاللہ قیامت والے دن مل جائے گا، آپ ایسے ہی رکھ لیں. آپ نے فرمایا یہ آپ کا ہوا. اب حضور علیہ السلام نے پھر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کے تحت کچھ نہ کچھ رقم اپنی محبت میں صحابہ کو تحفے کے طور پر دلوا دی، تو صحابہ نے رکھ لی. اب اس باغ کی کنڈیشن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تھی کہ اس باغ میں نہ کچھ قبریں تھی جو مشرکین کافرین جو کافر تھے ان کی پہلے قبریں تھی، اور کچھ کھنڈرات تھے وہ تھے، اور کچھ ایسے تھے کھجی وغیرہ کے باغ تھے. تو نبی علیہ السلام نے کیا حکم جاری کرایا کہ اے صحابہ جو کافر اور مشرکین کی قبریں ہیں نا ان کو ڈھا دو، مسمار کر دو اور ہڈیاں نکال کے باہر پھینک دو، اور جو کھنڈرات ہیں ان کو برابر کر دو. یعنی جیسے آج ہم بلڈوزر وغیرہ لے آ کر کھڈے کو بھر دیتے، پورا برابر کر دیتے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طریقے سے پورا کر کے کر دو، اور جو کھجیاں ہیں نا وہ نکال کر آگے سامنے سترا بنا دو، اور پھر یہاں پر کیا مسجد بنا دو. اب حضور علیہ السلام گویا کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جس جگہ پر دین اسلام کا کام کرنا ہے تو یہ مسجد اللہ کے گھر کیا ہے قلعہ ہوتی ہے، اسلام کا قلعہ ہوتی ہے. اگر تم مسجد بنا دو گے تو وہاں پر کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی، اللہ اس کے رسول کی صدائیں آتی رہیں گی، دین اسلام کی اشاعت ہوتی رہے گی، لوگ دین اسلام سیکھتے رہیں گے اور اسلام کا پرچار ہوتا رہے گا. سب سے بہترین طریقہ کیا ہے وہاں پر مسجد بنا دو.
تو حضور علیہ السلام نے کیا مسجد بنائی اور بنا کر وہاں سامنے سترا جو کھجی اکھاڑ کر سترے کے طور پر پھر بہت بڑی مسجد بنائی گئی اور لوگوں نے کیا وہاں پر نمازیں پڑھی اور واعظ و نصیحت کی گئی۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو مار ڈالے، یہود پر یعنی اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو کیا مسجد بنا لیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو جن لوگوں نے اللہ کے نبی انبیاء کی قبروں کو کیا ہے مسجدیں بنا لیا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمایا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے یعنی قبر چاہے نیک کی قبر ہو چاہے برے کی قبر ہو، اب مسجد بنانا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر ظاہری عقل کے اعتبار سے بندہ دیکھے تو اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ جو کافر ہے مشرکین ہے ان کی قبروں کو مسمار کر دو، ہڈیاں نکال کے پھینک دو اور وہاں پر کیا مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پر تو حضور علیہ السلام مسجد بنانے کا بظاہر خود حکم دے رہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں آگے چل کر خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اب مسجد اچھے یا برے کی کو بنانا، مسجد تو مسجد ہے۔ اب سوال کیا ہے، اسی لیے علماء محدثین فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ زمین کے اندر مدفن ہونا تو اس جگہ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نیک بندہ مدفن ہے، تو اس جگہ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی جس جگہ پر ہے نا تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں دیے، یہ رفعتیں، یہ عزتیں اس کے ذمے میں آئی ہے کہ اللہ کا نبی اس کی گود میں ہے، کیا ہے؟ تو یہ اس زمین پر کیا کو جسد مبارک نکالیں گے تو یہ بھی ایک ظلم ہے، اور اس کے اوپر بنا دیں گے تو سجدہ کہاں ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام پر، تو یہ دونوں اعتبار سے ناجائز ہے۔ اور وہ جس جگہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار مشرکین کی ہڈیاں نکال دو، اب یہ اس زمین پر محبوب علیہ السلام نے مہربانی فرمائی کہ ناپاک لوگوں کے ہڈیوں کو نکال کر وہاں پر اللہ کا پاک کر بنایا، اس زمین کو عزتیں بخشنا تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو عزتیں رفعتیں بخشی کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہوگا اور کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہے گی، تو اس زمین کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اگر کہیں پر نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے فرض یہاں پر پڑھ لی، تو علماء فرماتے ہیں کہ جگہ جو ہے نا بدل کر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ قیامت والے دن وہ جگہ بھی آپ کے لیے حجت ہو جائے گی، گواہی دے گی کہ اس جگہ پر فلاں نے سجدہ کیا تھا۔ اب جتنی جگہ پر آپ اللہ کی عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار کرو گے تو وہ جگہ آپ کے لیے قیامت والے دن گواہ بن جائے گی۔ تو جس جگہ پر اللہ کے انبیاء مدفن ہے اس جگہ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور وہاں سے نکالا یہ ظلم ہے۔ اور جس جگہ پر مشرکین کافر مدفن دفن ہے وہاں سے حضور علیہ السلام نے نکلوایا تو اس زمین کو حضور علیہ السلام نے عزتیں بخشی ہیں۔